بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم حصہ غزل سے ناصر کاظمی کی دوسری غزل کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس کا شعر نمبر 4 دیکھیں۔ میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، میٹھے تھے جن کے پھل وہ شجر کٹ کٹا گئے، ٹھنڈی تھی جس کی چھاؤں وہ دیوار گر گئی۔ مفہوم: جن درختوں پر میٹھے پھل لگتے تھے ان کو کاٹ دیا گیا ہے، اور جس دیوار کی چھاؤں ٹھنڈی تھی اس کو گرا دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، شاعر نے اس شعر میں بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ کہ افراد کی اہمیت اجتماعی زندگی سے ہی واضح ہوتی ہے۔ جب انسان ایک گروہ کی شکل میں گروہی زندگی گزارتا ہے تو اس کی اہمیت بالکل واضح ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، لوگ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، کیونکہ ہر فرد کی ایک اپنی الگ پہچان اور الگ اہمیت ہوتی ہے۔ ہر فرد ہر دوسرے فرد کے کام آتا ہے اور دوسرا فرد اس کے کام آتا ہے۔ اسی طرح لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو معاشرے کا نظام بہترین چلتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہر شجر کی بھی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ کچھ شجر پھلدار ہوتے ہیں، کچھ سایہ دار ہوتے ہیں، کسی کی لکڑی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن شاعر اس شعر میں ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اچھے افراد اور وہ پیارے درخت، وہ کارآمد درخت اور کارآمد افراد جو تھے ان کو کاٹ دیا گیا ہے۔ ہر طرف ماحول نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ ہر چیز تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ کانٹے چھوڑ گئی آندھی، کانٹے چھوڑ گئی آندھی، لے گئی اچھے اچھے پھول۔ شاعر نے اس شعر میں ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب تباہی اور بربادی آئی تو معاشرے کی فائدہ مند چیزوں کو برباد کر دیا گیا۔ معاشرے میں فائدہ مند جو افراد تھے ان کو ختم کر دیا گیا، وہ ہم سے چھن گئے اور وہ ہم میں باقی نہ رہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ بربادی ہو گئی۔ افراد، ادارے معاشرے کے بہت اہم اجزاء ہوتے ہیں، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو شاعر نے افراد اور اداروں کو پھلدار درختوں اور ٹھنڈی چھاؤں والی دیوار سے تشبیہ دیتے ہوئے ان کا استعارہ کرتے ہوئے یہ بات ہم کو سمجھائی ہے کہ وہ افراد اور وہ ادارے ہم سے کٹ گئے، وہ ہم سے چھن گئے اور ہمارے پاس باقی کچھ نہ بچا اور ہم بہت زیادہ تباہ و برباد ہو گئے۔ شاعر نے قیام پاکستان کے بعد کے معاشرے کی تصویر کشی کی ہے اور بتایا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اچھے لوگوں کی کمی بہت زیادہ ہے۔ جو اچھے افراد تھے وہ ہم سے چھن چکے ہیں، اچھا معاشرہ ہمارے پاس سے کھو چکا ہے۔ وہ ہمارے پیارے لیڈر جیسے بہترین افراد تھے، وہ جو ان کے بنائے ہوئے ادارے تھے وہ سب کے سب ہم سے دور ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اداروں اور ہمارے لوگوں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سوکھتے جاتے ہیں گل بوٹے، سوکھتے جاتے ہیں گل بوٹے، باغ کانٹے اگائے جاتا ہے۔ عزیز طلباء، شعر نمبر 5 دیکھیں۔ بازار بند، راستے سنسان، بے چراغ، وہ رات ہے کہ گھر سے نکلتا نہیں کوئی۔ اس کا مفہوم: شہر ویران ہے، راستے اور بازار بند ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ گھر سے باہر نکلے۔ شاعر نے اس شعر میں ہمارے ساتھ جس ماحول کا تذکرہ کیا ہے وہ قیام پاکستان کے بعد کے حالات ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد کے حالات میں شہروں میں خوف چھا گیا،
شہروں میں دہشت اور سناٹا اور ویرانی چھا گئی، ہر طرف خوف ہی خوف ہو گیا، کیونکہ سکھوں اور ہندوؤں نے ایسی لوٹ مار مچائی تھی کہ ہر طرف خوف ہی خوف تھا، موت کے سائے رقص کر رہے تھے، اور خوف کے مارے لوگوں نے خود کو گھروں میں بند کر لیا تھا، بازار راستے بند ہو چکے تھے، گلیاں ویران ہو چکی تھیں، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا اور اداسی کا راج تھا، لوگ اندھیرے میں اپنے گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ خاموشی ہے ایک بجا ہے، خاموشی ہے ایک بجا ہے، خالی راستہ بول رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ایک دم غیر یقینی سے حالات ہو چکے تھے اور بے یقینی سی زندگی ہو چکی تھی، لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی اور دکھوں اور تکلیفوں اور غموں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لوگ بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا تھے، کیونکہ ان کے گھر غیر محفوظ ہو چکے تھے، ان کے بازار بند ہو چکے تھے، راستے سنسان اور گلیاں بے چراغ ہو چکی تھیں، اور لوگوں میں دکھ، تکلیف اور غم کا احساس اجتماعی طور پہ تھا، سارے ہی پریشان تھے، کسی ایک کو بھی سکھ اور آرام نصیب نہیں تھا۔ کیسی اندھیری رات ہے دیکھو، کیسی اندھیری رات ہے دیکھو، اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ شاعر چونکہ قیام پاکستان کے بعد لاہور تشریف لے آئے تھے، اس لیے انہوں نے لاہور میں زیادہ ویرانی دیکھی، اور بازار اور راستوں کا جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جو سڑکیں ویران دیکھی، وہ خاص طور پہ لاہور شہر کی سڑکیں تھیں، کیونکہ شاعر کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت میں اپنے شہر میں گھوما کرتے تھے، جب یہاں پہ ان کو اپنے پرانے دوست احباب اور پرانی رونقیں نظر نہیں آئیں تو ویرانی اور سنسانی اور سناٹا ہی نظر آیا، اور بلکہ اس کے برعکس ان کو یہاں پر پیار محبت کی بجائے یہاں پہ زبردستی، دھونس اور ظلم و جبر کی فضا نظر آتی ہے، تو وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے ملک کے، خاص طور پہ ہمارے شہر کے ماحول کو کیا ہو گیا ہے، اور ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ شہر سنسان ہے کدھر جائیں، شہر سنسان ہے کدھر جائیں، خاک ہو کر بکھر جائیں۔ جی شعر نمبر 6 مقطع ہے، دھیان سے سنیے گا۔ ناصر، بہت سی خواہشیں دل میں ہیں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ مفہوم: اے ناصر، میرے دل میں بہت سی خواہشیں بے قرار ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں بے فکری کا زمانہ کہاں سے لاؤں۔ اس شعر میں شاعر ماضی کے لمحات کو یاد کرتے ہوئے اپنے فرصت کے لمحات کو یاد کر رہا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ میرے فرصت کتنے اچھے لمحات تھے، اور میرے پاس بے شمار خواہشات تھیں، میرے پاس بے شمار آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور میں ان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، وہ خواہشات پوری ہی نہیں ہوتی، کیونکہ غالب نے کیا خوب بات کہی تھی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ اور شاعر نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا، اور وہ زندگی میں مصروف ہو گئے، اور اپنی اس مصروف زندگی میں وہ چند بے فکری کے لمحات کو دوبارہ چاہتا ہے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تو بچوں، آج ہماری یہ غزل مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی غزل میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔